پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں وہ ہے دو شہزادیاں اور ایک کشتی کا شہزادہ۔ پیارے بچوں، دو بہنیں ایک گھر میں بلکہ ایک محل میں رہتی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت اور نہایت خوش اخلاق لڑکیاں تھیں۔ ہر وقت ان کے ذہن میں مختلف قسم کے آئیڈیاز آتے رہتے تھے۔ کبھی وہ سوچتی کہ کیوں نہ ہم اپنے گھر میں ایک باسکٹ لٹکا کر اس میں اپنی چیزیں رکھیں اور ایک اپنی باسکٹ دوسری منزل پر لٹکا لیتے ہیں۔ اس طرح کے آئیڈیاز ان کے ذہن میں آتے رہتے اور وہ خوش ہوتی رہتی تھی۔ ان کے گھر کے سامنے سے ایک دریا بہتا تھا، بہت بڑا دریا تھا۔ وہ اکثر اپنی ونڈو میں کھڑی ہوتی اور دریا کے نظارے کرتی تھی، وہاں آنے جانے والے لوگوں کو بھی دیکھتی تھی۔ ایک دن وہ دونوں بہنیں گھر سے باہر نکلی، دریا کے کنارے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی وہ دریا کے کنارے جا کر کھڑی ہوئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک شہزادہ اور کچھ اس کے ساتھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ شہزادے نے اپنی کشتی ان کے پاس آ کر روکی اور کہنے لگے کہ کیا تم اس سمندر کا نظارہ اس کشتی میں بیٹھ کر لینا چاہو گی؟ دونوں بہنوں نے کہا کیوں نہیں، اگر آپ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم ضرور آئیں گی۔ وہ دونوں بہنیں اس کشتی میں بیٹھ گئی۔ دونوں پرنسز نے سمندر میں خوب گھوما پھرا اور وہاں مچھلیوں کے ساتھ کھیلا۔ کشتی میں بیٹھے بیٹھے وہ کبھی چپو چلاتی تو کبھی ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے پھینکنے لگتی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک شہزادہ جو کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک خوبصورت شہزادی جو دونوں بہنیں تھیں ان میں سے ایک کا نام روبی تھا، روبی پر محبت کرنے لگا۔ روبی سے محبت کرنے کے بعد اس نے روبی سے کہا کہ کیا میں تم سے اپنی دل کی بات کہہ سکتا ہوں؟ روبی نے کہا کیوں نہیں شہزادے، اگر تم مجھ سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو کہنے لگا، شہزادی چونکہ اس کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی، وہ بہت چلاک شہزادی تھی، وہ سمجھ گئی کہ یہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ بولیں۔ شہزادی نے کہا نہیں، پہلے آپ نے بات شروع کی ہے تو آپ بولیں۔ شہزادی نے کہا کہ میں تم سے محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شہزادی نے کہا ہاں، مگر میری ایک شرط ہے جو اگر تم پوری کر دو گے تو میں تم سے ضرور شادی کروں گی۔ تم جانتے ہو کہ میں بڑی بہن ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں اس محل میں جو سامنے نظر آ رہا ہے اس میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی بہت خوش و خرم ہے، ہمیں کبھی کسی انسان کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ جب ہمارا دل کرتا ہے کہیں گھومنے کو تو ہم اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور خوب اچھے مناظر کو دیکھتی ہیں اور پھر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے خدا کا شکر ہے کہ اتنا خزانہ ضرور چھوڑا ہے جسے ہم اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتی ہیں۔ شہزادے نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگا، کہنے لگا ہر انسان اپنی زندگی اچھے سے ہی گزار رہا ہے، تم اپنی شرط بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ شہزادی نے کہا کہ میری بہن ہے یہ، ہاں اگر میں تم سے شادی کر کے اس محل سے چلی جاؤں گی، ظاہر ہے تمہارے پاس بھی کوئی محل ہوگا اور تم مجھے یہاں نہیں چھوڑو گے اور نہ ہی تم میرے ساتھ اس محل میں رہو گے، تو میں اپنی اس اکیلی بہن کو اس محل میں نہیں چھوڑ سکتی۔ ہمارے ہاں ملازم ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے لوگ ہیں، تو میں اس کو اس ظالم سماج میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے شادی کر کے یہاں سے چلے جاؤ تو تمہیں پہلے میری اس بہن کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے کوئی اچھا مناسب شہزادے کا رشتہ دیکھنا ہوگا تاکہ میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑی ہونے کے ناطے اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے اس کو رخصت کروں اور پھر میں اپنی رخصتی کا انتظام کرواؤں۔ شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر ممکن ہوا تو آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہو، ورنہ میں اپنی ساری زندگی اپنی اس چھوٹی بہن کے ساتھ گزار دوں گی۔ جب شہزادی روبی کی بات شہزادے نے سنی تو کہنے لگا تو کیا ضروری ہے کہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی یا ہمارے ساتھ رہ لے؟ شہزادی روبی نے بتایا کہ میری ماں باپ مرنے سے پہلے چند دن بیمار رہے تھے، کیونکہ ان کا ایک دھماکے میں بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ دونوں بیمار تھے، تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا کبھی اس بہن کو اکیلا چھوڑ کے ایک دن کے لیے بھی مت جانا، یہ ایک بھولی اور معصوم لڑکی ہے۔ تم جو کہ سمجھدار ہو، بڑی ہونے کے ناطے دنیا کے رسم و رواج اور ہر ظلم اور زیادتی کو سمجھتی ہو، تو اپنی آنکھوں کے سامنے پہلے ہماری اس بچی کو امانت کے طور پر رخصت کرنا اور پھر اپنی رخصتی کا انتظام کروانا۔ شہزادی نے جب یہ ساری بات شہزادے کو بتائی تو شہزادے کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو کہنے لگا کہ آج بھی اتنی اچھی بہنیں اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنی بہنوں کا اتنا خیال رکھتی ہیں
اور میں تمہاری اس محبت کو داد دیتا ہوں۔ میں اس وقت تک لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا جب تک اب تمہاری اس چھوٹی بہن کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ ڈھونڈ کر نہیں لے آتا۔ شہزادی نے ان دونوں بہنوں کو وہاں اتارا اور شہزادی روبی کو خدا حافظ کہہ کر چلتا بنا۔ چند ہی دن گزرے تو کیا دیکھتی ہیں کہ دریا کے باہر ایک کشتی پر ایک شہزادہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ پیچھے کشتیاں لے کر آیا، اور جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچا تو اس نے دستک دی اور کہنے لگا، کچھ ملازمین آئے، انہوں نے دستک دی اور کہنے لگے کہ شہزادہ باہر آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے، شہزادی روبی اور ان کی بہن کو باہر بھیجے۔ شہزادی روبی اور ان کی بہن اپنے گھر سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سجی ہوئی کشتیاں دریا کے کنارے پر لگی کھڑی ہیں، اور قطار میں بہت زیادہ کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ شہزادی روبی نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرانے لگی اور کہنے لگی، لو میری چھوٹی بہن، آج میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے نبھانے والی ہوں، اور اللہ تمہیں خوش رکھے ہمیشہ۔ میری یہ دعا ہے، آج میں اپنا وعدہ اپنی ماں کا سے کیا ہوا پورا کرنے لگی ہوں، اور تم آج اس شہزادی کے ساتھ، اور اگر خدا نخواستہ تمہیں یہ لگے کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ شہزادے نے اس چھوٹی شہزادی کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور چل دیا۔ اتنے میں روبی شہزادی کا شہزادہ بھی کشتی سے نیچے اترا تو کہنے لگا، کیا اب تم راضی ہو میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ شہزادی نے کہا، کیوں نہیں، میں اپنے ملازمین کو کچھ ذرا نصیحت کر جاؤں جانے سے پہلے، تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ شہزادی نے وہاں ایک بزرگ ملازم رکھا ہوا تھا، اسے کچھ نصیحت کی، کہنے لگی کہ اپنے اس محل کو اپنے ہاتھ میں لے لو، آج میں جا رہی ہوں اس محل کو چھوڑ کر، تو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے کچھ ظالم لوگ اس کے مالک بن بیٹھے۔ تم نے اس محل کا خیال رکھنا ہے اور خود کو اس گھر کا مالک سمجھنا ہے۔ اس محل پہ اب تمہارا حق ہے، لیکن میں وقتاً فوقتاً اس محل میں آتی رہوں گی کہ تاکہ آپ کو کوئی پریشان نہ کرے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں آپ کی پریشانی حل کروں گی۔ اس بزرگ انسان نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور شہزادی اپنے شہزادے کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔